زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نبیوں کا امام ہوں, میں رسولوں کا امام ہوں, میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے اور عبد القادر جیلانی ولیوں کا امام ہے. عبد القادر جیلانی ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھی عطا کرنے والے اندھیری قبر کی خطرناک کوٹری میں کام آنے والے شفاعت کا مزدعی جافزا اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے جن کا چمکتا ہوا چہرہ والضحا جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لکا صدرک جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغا جن کا اخلاق و ایٹیٹیوڈ انکا لعلا خلق نظیم جن کا انداز تبلیغ وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ. جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین جن کا سفر معراج سبحان الذی اسرا سبحان اللہ. جن کا انداز گفتار وما ينطق عن الهوى سبحان اللہ. جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ. اور احمد آباد صوبہ گجرات کے مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ. سبحان اللہ. دو جہاں سیاہ لامکا سرور انس و جاں خاتم پیغمبرہ والی حق و سرا جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں پورا مجمع نہایتی ادب و احترام کے ساتھ دلہائے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. پڑھیں اونچی آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و نبینا اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الظہور وکرما صلی اللہ علیہ وسلم. پوری بلند آواز سے ایک مرتبہ سب پکار کر کہے یا رسول اللہ, اور زور سے بولے یا رسول اللہ, اور اونچی آواز سے بولے یا رسول اللہ. حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ. اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا, ہماری آن ہماری جان ہماری شان, ہم سنیوں کی پہچان صاحب کنز الایمان بریلی کے احمد رضا خان. طرف سے بولو پیارے مسلمان سبحان اللہ. وہ امام احمد رضا خان جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت پر قلم اٹھایا تو مصطفیٰ کی نبوت پر لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے رسول کی رسالت پر لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے حضرت ابو بکر کی صداقت پہ لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے حضرت عمر کی عدالت پہ لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے حضرت عثمان کی سخاوت پہ لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے علی کی شجاعت پہ لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے امام حسن کی امامت پر لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے حسین کی شہادت پر لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے اہل بیت کی عظمت پہ لکھا. وہ امام احمد رضا خان جس نے صحابہ کی بزرگی پہ لکھا. اب ہم نے امام احمد رضا سے پوچھا اے امام احمد رضا, نبی کی رسالت پر تم نے لکھا ہے, نبی کی نبوت پر تم نے لکھا ہے, ابو بکر کی صداقت پہ تم نے لکھا ہے, عمر کی عدالت پہ تم نے لکھا ہے, عثمان کی سخاوت پہ تم نے لکھا ہے, علی کی شجاعت پہ تم نے لکھا ہے, حسن کی امامت پہ تم نے لکھا ہے,
حسین کی امامت پہ تم نے لکھا ہے، بولو غوث اعظم کی کرامت پہ لکھا کہ نہیں، غوث اعظم کی عظمت پہ لکھا نہیں، غوث اعظم کی بزرگی پہ لکھا کہ نہیں؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے جب میں نے رسول کی رسالت پہ قلم اٹھایا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، کہہ رہا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب امام احمد رضا نے حضرت ابوبکر کی صداقت پہ قلم اٹھایا تو یہ بریلی کا رضا بولا اصدق الصادقی سید المتقی ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کے رضا نے حضرت عمر کی عظمت پہ قلم اٹھایا تو بریلی کے امام احمد رضا نے کہا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضرت عثمان کی سخاوت پہ لکھا تو بریلی کے رضا کا قلم بولا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضرت علی کی بہادری پہ قلم اٹھایا تو بریلی کے رضا نے کہا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن مرتبہ دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جب باری آمنہ کے لال کے بیٹے کی آئی، جب باری عبداللہ کے لال کی آئی، جب باری غوث اعظم کی آئی تو بریلی کا رضا بولا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی نعرہ حیدری، علی مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ، تاج و سریا، تاج و سریا، فیض کے دریا فیض کے دریا، تاج و سریا، امام احمد رضا ٹریبل نہیں ہونا چاہیے، چیچی کی آواز نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرو، گونج پیدا کرو، یہ دماغ پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، چیچی بالکل ٹریبل بند کرو، ٹریبل سمجھتے ہو نا، لکھا ہوگا اس کے اوپر، بیس بڑھاؤ، گونج پیدا کرو، یہ دماغ پہ ٹچ نہیں ہو رہی۔ بھول کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ بریلی کا رضا بول رہا ہے، سنیوں کی آن بول رہا ہے، احمد رضا خان بول رہا ہے، صاحب کنز الایمان بول رہا ہے، اے دنیا والو سنو سنو، میرا نبی نور علی نور ہے، آمنہ کا لال نور علی نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت نور علی نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت نور علی نور ہے۔ اب میرے نبی کا جو بیٹا امام حسن ہے وہ بھی نور ہے، میرے نبی کا بیٹا امام حسین ہے وہ بھی نور ہے، میرے نبی کا بیٹا امام زین العابدین ہے وہ بھی نور ہے، میرے نبی کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے وہ بھی نور ہے، میرے نبی کی اولاد نور ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جس غوث اعظم کا ذکر کرنے آئے ہیں، آج جس ہم عبد القادر جیلانی کا ذکر کرنے آئے ہیں، اللہ کے عزت و جلال کی قسم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بھی ولی ہیں، حضرت نوح پیغمبر کے زمانے کے بھی ولی ہیں، حضرت یحییٰ پیغمبر کے زمانے کے بھی ولی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی، حضرت آصف ابن برخیہ کا زمانہ اپنی جگہ ہے، حضرت نوح کی امت کے ولی اپنی جگہ ہے، عیسیٰ کی امت کے ولی اپنی جگہ ہے، کلیم اللہ کی امت کے ولی اپنی جگہ ہے، نبی اللہ کی امت کے ولی اپنی جگہ ہے، ارے وہ سارے ولی اپنی جگہ ہے۔ ارے میرا نبی جب نبیوں کا امام ہے تو غوث اعظم ولیوں کا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگاؤ، لگنا چاہیے، میں بولنا چاہیے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایسے محفل تو ہمارے یہاں محفل چھوٹی محفلوں میں بھی نہیں ہوتے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نبیوں کا امام ہوں، میں رسولوں کا امام ہوں، میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے اور عبد القادر جیلانی ولیوں کا امام ہے۔ عبد القادر جیلانی وہ ولیوں کا امام ہے، میرا نبی نبیوں کا امام ہے، عبد القادر ولیوں کا امام ہے۔ آؤ دیکھو حضرت آصف ابن برخیہ، وہ آصف ابن برخیہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ آصف ابن برخیہ نے کہا تھا اے سلیمان پیغمبر آج میں دیوبندی
دیوبندیوں کو منہ توڑ جواب دینے آیا ہوں. وہابیت کا جنازہ نکلے گا جو کہتے تم عبد القادر کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو, عبد القادر کو مسیحا کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی آصف ابن برخیا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے تو میرا غوث 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی نکال سکتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت آصف ابن برخیا کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے کوئی ایسا مائیکل آل وہابی جو اس واقعے سے انکار کر دے؟ ہے کوئی مائیکل آل ایسا جو بندی جو آصف ابن برخیا کی عظمت کا انکار کر دے؟ ارے آصف ابن برخیا جو سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے, میرے نبی کا غلام نہیں, حضرت سلیمان کا غلام ہے. اور سلیمان کون ہے؟ سلیمان میرے نبی کے مقتدی ہے. سلیمان میرے نبی کے مقتدی ہے. اگر میرا نبی نبی ہے تو آدم کا بھی نبی ہے, میرا نبی عیسیٰ کا بھی نبی ہے, میرا نبی موسیٰ کا بھی نبی ہے, میرا نبی کلیم اللہ کا نبی ہے. جب ایک مقتدی کے غلام کا عالم یہ ہے تو مقتدی کے بیٹے کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. زور سے بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ. حضرت آصف ابن برخیا جب ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں, دیوبندی بھی مانتا ہے, وہابی بھی مانتا ہے, تمام فرقے باطلہ اس بات کے مقتضی ہیں کہ آصف ابن برخیا ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آصف ابن برخیا کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ تو دنیا پکار کر کہے گی آصف ابن برخیا میں یہ کمال آیا ہے تو ان کے نبی سلیمان کی بنیاد پر. ارے دنیا والوں, جب سلیمان کی بنیاد پر ان کی زمانے کا ولی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو میرے نبی کی امت کا ولی عبد القادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام ہے, مائک کی آواز یہاں سے کیچ ہونا چاہیے. سسٹم بڑا ہے لیکن آپریٹر کو پتہ نہیں کہاں سے سیٹ ہوتا ہے. بولو طرف کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کون ہے جو آج کا وہابی کہتا کہ غوث اعظم کو غوث اعظم مت کہو؟ کیا تیرے باپ کو غوث اعظم کہے؟ اگر عبد القادر کو غوث اعظم نہ کہے تو تیرے باپ کو غوث اعظم کہے. ارے تیرا باپ تو وہ ہے جو پیٹھ کے پیچھے کا نہیں بتا سکتا, اور میرا غوث یہ کہتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمع تخردلت علی حکم اتصالی. اللہ کی دنیا کے جتنے ملک ہیں, ملکوں کے جتنے شہر ہیں, شہروں کے جتنے قصبے ہیں, قصبوں کے جتنے گاؤں ہیں, گاؤں کے جتنے گھر ہیں, میں سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد. اللہ اکبر. اٹھا قصیدے بردہ کو اٹھا کر دیکھ میرا غوث کیا کہتا ہے. نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کی بنائی مخلوق کے تمام ملکوں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے. سبحان اللہ. نہ دنیا کے اندر کوئی ایسا سائنٹسٹ, نہ دنیا کے اندر ایسا کوئی ویگیانک, نہ دنیا کے اندر ایسا کوئی ماہر علم و فن جو اللہ کی تمام کائنات کے شہروں کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھ لے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم, مشرق میں ایسا پیدا نہیں ہوا, مغرب میں ایسا پیدا نہیں ہوا, اتر میں ایسا پیدا نہیں ہوا, شمال میں ایسا پیدا نہیں ہوا, بھارت میں ایسا پیدا نہیں ہوا. اگر ایسا پیدا ہوا ہے ام الخیر فاطمہ کا بیٹا, عبداللہ سومری کا نوازا, موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کا بیٹا,
तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का कोई ऐसा वली नहीं हजरत आदम के उम्मती हो, चाहे ईसा मूसा कलीमुल्लाह ज़बीउल्लाह नजीहुल्लाह खलीलुल्लाह सफीउल्लाह ज़कीयुल्लाह, दुनिया में 1,24,000 कम बेशम अंबिया किराम लिविंग अबर द पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न इन द वर्ल्ड, मेरे नबी को छोड़कर 1,24,000 कम बेशम अंबिया किराम दुनिया में आए, लेकिन दुनिया में किसी नबी के किसी वली ने, दुनिया के किसी नबी के किसी वली ने ये दावा नहीं किया कि मेरा कदम औलिया किराम की गर्दन पर है। हजरत आदम के जमाने के वली है, उन्होंने भी ऐलान नहीं किया। हजरत जकरिया के जमाने के वली है, उन्होंने भी ऐलान नहीं किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के भी वली है, हजरत यूसुफ और याकूब के जमाने के वली है कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ऐसा कोई वली नहीं आया, लेकिन अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम ये अब्दुल कादिर जीलानी है, बगदाद का शहंशाह है, बगदाद मोहल्ला की जामा मस्जिद के मिंबर पर है, गुंबद खजरा से आवाज आती है अब्दुल कादिर जीलानी ऐलान कर दे कि मेरा कदम वलियों की गर्दन पर है। अब्दुल कादिर ने ऐलान किया, आला हजरत बोले सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। उसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। क्या समझोगे, ये 4 हाथ पैर वाला कहता है अब्दुल कादिर को गौसे आजम कहते हो। गौसे आजम तो अल्लाह है, गौसे आजम तो अल्लाह है। बेवकूफ, तूने अल्लाह को और अल्लाह वाले को समझा ही नहीं। जब सब चीज देने वाला अल्लाह है तो बता अल्लाह ने तुझे डायरेक्ट आसमान से फेंक दिया? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर देने वाला है, अहकमुल हाकिमीन है, कायनात का पैदा करने वाला है, लफ्ज़े कुन से कायनात को वजूद देने वाला है, उरूज और इर्तिका देने वाला है, तो इन देवबंदियों से पूछो, इन वहाबियों से पूछो, तूने अपनी अम्मा के पेट का सहारा क्यों लिया? तूने अपने बाप की सुल्ह का सहारा क्यों लिया? अरे अल्लाह पैदा करने वाला है, तेरे माँ के पेट की जरूरत अल्लाह को नहीं, तेरे बाप की सुल्ह की जरूरत अल्लाह को नहीं। अगर पेट की जरूरत है तो तुझे है। अब अल्लाह ने फरमा दिया पैदा करने वाला मैं हूँ, वसीला मेरे औलिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बता कहाँ जाएगा? ऑपरेशन करके जाऊंगा और जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया मुझसे बैठ के यही मुनाजरा करें। एक एक चीज का हवाला देकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। पैदा करने वाला रब है ना, तो अब्दुल कादिर को गौसे आजम क्यों कहते? गौसे आजम तो उसे कहो तू 9 महीना अपनी माँ के पेट में क्यों रहा? बेशक। अरे वो अल्लाह जो हजरत आदम को मिट्टी से गूंद कर बना सकता है, वो अल्लाह जो हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, तो मेरे रब ने कह दिया अरे ये मेरी कुदरत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन अब जो तू पैदा होगा तो अपनी माँ के पेट से पैदा होगा। हकीकत में पैदा करने वाला मैं हूँ, वसीला तेरी माँ का है, देने वाला अल्लाह है, दिलाने वाला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, देने वाला रसूल अल्लाह, बोलो देने वाला रसूल अल्लाह, दिलाने वाला रसूलुल्लाह है। अब आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर बोले या रसूल अल्लाह। अहमदाबाद वालों सुनो, आला हजरत पैगाम देते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुन, हम अल्लाह वालों को क्यों मानते हैं? उठा के लिया पूरा देवबंद और नजदा, उठा कर लिया पूरा गंगो। खुदा की कसम जो बरेलवी कह के जाएगा वो आखिरी हर्फ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैदा करने वाला अल्लाह है। आज गौसे आजम का मकाम समझ लो। अल्लाह वालों को हम मानते क्यों है? अल्लाह वालों की हमें जरूरत क्या है? एक मिसाल दे रहा हूं, आगे बात करूंगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला वो है, सुभान है कि नहीं? अल्लाह, बोलो बोलो। बेशक। जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला
اللہ ہے جنت بھی دینے والا رب ہے، جہنم بھی دینے والا رب ہے۔ جب جنت دینے والا رب ہے، جہنم دینے والا رب ہے، تو یہ پل صراط کا تماشا کیوں، یہ میزان کا تماشا کیوں، یہ میدان قیامت برپا ہونا کیوں؟ اے پروردگار عالم، ارے جنت بھی تجھے دینا ہے اور تو جانتا ہے کون جنتی ہے، جہنم بھی تجھے دینا ہے، تو جانتا ہے کون جہنمی ہے۔ پل صراط کیوں لگایا گیا ہے، یہ میزان عمل کیوں لگایا گیا، یہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ پروردگار عالم تو سب جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون جنت والا ہے کوئی جہنم والا ہے۔ پھر مولا یہ پل صراط کیوں ہے، یہ میزان عمل کیوں ہے، یہ قیامت کا میدان کیوں ہے، یہ حوض کوثر کیوں ہے؟ مولا جب تو جانتا ہے تو میرا رب کہتا ہے ارے میں جانتا تو ہوں لیکن جنت دوں گا کسی اور کی وجہ سے نہیں، آمنہ کے لال کی وجہ سے دوں گا، تاکہ دنیا سے رکھ لے جو نبی والا ہے وہ جنتی ہے، جو نبی کا گستاخ ہے وہ جہنمی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ غور کر دو، اللہ تو جانتا ہے نا، بولو بولو، اللہ جانتا کہ نہیں؟ پھر یہ جنت دوزخ کا فیصلہ خود کر دیتا، پل صراط کیوں سجایا، میزان عمل کیوں لگائی؟ کہا تاکہ دنیا دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان قیامت کے میدان میں روز معیشت دنیا دیکھ لے کہ جس نے نبی کو مانا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، جس نے نبی کا انکار کیا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو اسے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، دنیا کا سیر آیا۔ اب دیکھو میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں، پیدا کرنے والا رب ہے، بے شک بولو بولو کون ہے؟ رب زور سے بولو کون ہے؟ رب زور سے بولو، پیدا کرنے والا رب ہے، اللہ ہے۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد ثانی ہے، رائٹر کا نام علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، دوسری کتاب المواہب لدنیا ہے، خطیب قسطلانی اس کے رائٹر ہے، لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس حدیث کوٹ کی ہے، علامہ شیخ عبدالحق نے حدیث اس میں کوٹ کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اے میرے رسول اگر تجھے پیدا نہ کرتا، اے آمنہ کے لال اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، حضرت نوح کو پیدا نہ کرتا، حضرت نجی اللہ کو پیدا نہ کرتا، حضرت خلیل اللہ کو پیدا نہ کرتا، حضرت صفی اللہ کو پیدا نہ کرتا، اے میرے رسول اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو جنت کی بہاروں کو پیدا نہ کرتا، اگر رسول تجھے پیدا نہ کرتا تو لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا۔ اے میرے رسول سن لے، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر بھی نہ فرماتا۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کی دھرتی سے پکار کر بولے جب سب کچھ نبی کے صدقے میں ہے تو بریلی کا رضا بولا جھومو احمد آباد والو کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، آقا ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا یہ کائنات کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ بولو کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ کے لیے۔ جب سب کچھ نبی کے لیے تو امتی بھی نبی کے لیے، سبحان اللہ عبد القادر بھی نبی کے لیے، سبحان اللہ، جو وفادار ہے وہ نبی کے لیے، جو غدار ہے وہ جہنم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خلل سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں قرآن سے سمجھاتا ہوں تاکہ مہر لگ جائے۔ عبد القادر کو غوث اعظم مت کہو، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے باپ کو غوث اعظم کہے
کس کو کہیں؟ تیرے دادا کو غوث اعظم کہے؟ کس کو کہیں؟ تیرے نانا کو غوث اعظم کہے؟ اگر عبد القادر کو غوث اعظم نہ کہے تو کس کو کہے؟ نہ غوث اعظم تو اللہ ہے. اچھا غوث اعظم اللہ ہے تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے, اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب العزت ارشاد فرماتا ہے. ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اور کروں, اس کے بعد یہ آیت کریمہ کو توجہ سے سماعت کریے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ رب فرماتا ہے, جس نے زمین و زماں کو پیدا کیا وہ اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھو, اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے پروردگار, یہ دیوبندی مولوی کہتا ہے میں سچا ہوں, یہ وہابی ملا کہتا ہے میں سچا ہوں, یہ دنیا دار کہتا ہے میں سچا ہوں, پروردگار فیصلہ تو کر دے سچا کون ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, ارے سچا وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. اللہ کا انعام کس پر ہے؟ نبیوں کی جماعت پر اللہ کا انعام ہے, صدیقین کی جماعت پر اللہ کا انعام ہے, شہداء کی جماعت پر اللہ کا انعام ہے, ولیوں کی جماعت پر اللہ کا انعام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ولیوں کی جماعت پر اللہ کا انعام ہے, بولو اللہ کا انعام ہے. اللہ کا انعام ہے ولیوں کی جماعت پر. جب ولیوں کی جماعت پر اللہ کا انعام ہے, اس امت کے ولیوں کے امام عبد القادر ہیں. سبحان اللہ, عبد القادر ہے. جب ولیوں کی جماعت پر اللہ کا انعام ہے, جب جماعت پر اللہ کا انعام ہے, تو کیا امام پر اللہ کا انعام نہ ہوگا؟ جبکہ عبد القادر تو ولیوں کے امام ہے, ولیوں کے امام ہے, ولیوں کے امام ہے. تو رب نے اعلان کر دیا اللہ کے ولیوں پر میرا انعام ہے. عبد القادر ولیوں کا امام ہے, تو جو عبد القادر کا ہو گیا وہ پروردگار کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبد القادر کسی ایرے غیرے کو نہیں کہتے, مادرزاد ولی کو عبد القادر کہتے. سبحان اللہ, سبحان سے اللہ, بولو, سبحان اللہ, سے بولو. سبحان اللہ. ہم روایتیں وہ بیان کریں گے جو کوئی مولوی کہیں سے بریک نہ کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبد القادر پر اللہ کا انعام ہے. اب اگر ہم ولیوں کی بارگاہ میں جائیں, قطب عالم کی بارگاہ میں جائیں, شاہ عالم کی بارگاہ میں جائیں, موسیٰ صحاب کی بارگاہ میں جائیں, احمد آباد کے بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں, تو یہ کسی مولوی نے راستہ نہیں بتایا, کائنات کے اللہ نے راستہ بتایا ہے. ان ولیوں کے ساتھ چلے جاؤ, ارے جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ میرے ساتھ ہو گیا, اور جو میرے ساتھ ہو گیا وہ جنت کا حقدار ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عبد القادر ہے؟ آؤ سنو, کتاب کا حوالہ نوٹ کرو. کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار, لکھنے والے ہیں امام ابو الحسن شطنبی. کتاب کا نام بھی نوٹ کرو, کتاب کے رائٹر کا نام بھی نوٹ کرو. یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں, امام ابو الحسن شطنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عظیم الشان ولی ہیں اللہ کے. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام بہجت الاسرار ہے. اس بہجت الاسرار کی ایک تلخیص لکھی گئی جس کا نام زبدۃ الاثار ہے. یہ زبدۃ الاثار لکھنے والے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں, جن کا مزار مہرولی شریف دلی کے شمسی تالاب میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر, حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبید بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی. حضرت قاسم بن عبید بصری نے حضرت خضر سے پوچھا, اے خضر بولو دنیا کے اندر اس وقت کوئی ایسا اللہ کا ولی ہے جس کی بغیر منشا اور مرضی کے اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا؟ جملہ تو نوٹ کرو, کتنا عظیم شان یہ سوال ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی. حضرت خضر سے پوچھا گیا, رکھو جی بغیر میں حضرت ہو جائے گی, رکھو,
मकसदों पर भी कुछ नहीं हो पा रहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। से मुलाकात हुई कासिम बिन उबैद बसरी की। कासिम बिन उबैद बसरी ने कहा, ऐ खिज़र, दुनिया के अंदर कोई ऐसा अल्लाह का वली है जिसकी बगैर मर्जी का अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मकाम अब्दुल कादिर देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ कासिम बिन उबैद बसरी, इस वक्त इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर अगर किसी की इजाजत के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता तो एक बंदा है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर। आपका हवाला नोट कर लो, बहजतुल असरार में लिखा है, लिखने वाले इमाम अबुल हसन शतनबी ने। कासिम बिन उबैद बसरी ने कहा, ऐ खिज़र, है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जिसकी बगैर परमिशन के अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता? हजरत खिज़र ने कहा है। कहा क्या नाम है? कहा उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी, कादिर जीलानी। जीलानी है। अब्दुल कादिर की बगैर मर्जी और मंशा के अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता। सुभान अल्लाह। अब कोई मौलवी के पेट में दर्द हो कि अल्लाह मोहताज है किसी का? क्या अल्लाह मोहताज है? माज़अल्लाह नहीं, नहीं, अल्लाह मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसका मर्तबा समझा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे पैदा करने में तेरी माँ के पेट का मोहताज नहीं। जब तेरी माँ के पेट का मोहताज नहीं, फिर भी तेरी माँ के पेट के जरिए तुझे पैदा कर रहा है, तो समझ ले गौसे आजम की मर्जी के मुताबिक अल्लाह दुनिया में विलायत पैदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी की। इसीलिए आला हजरत फरमाते, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखो गौसे आजम कहते किसे हम किसको अब्दुल कादिर मानते हैं, किसी ऐरा गैरा को नहीं मानते। एक एक हवाला वो दे रहा हूँ, जिसको जब चाहे मुझसे दलील ले ले, हवाला ले ले इंशाअल्लाह। अहमदाबाद की धरती पर अब्दुल कादिर जीलानी के हवाले से वो हवाले देकर जाऊंगा कि पूरी जिंदगी में तू मर्द हो जाएगा, लेकिन मेरे दिए हुए हवालों को नहीं काट सकता। सुभान अल्लाह, और से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तू अगर खाना ना खाए तो तेरी माँ 2 दिन कहेगी, 3 दिन कहेगी, 4 दिन कहेगी, 5वें दिन तेरी माँ भी कहेगी भाड़ में जा चूल्हे में। लेकिन मेरा गौस है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा गौस है। हजरत गौसे आजम ने कसम खाई, मौला जब तक तू मुझे न खिलवाएगा मैं नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। तक तू नहीं खिलवाएगा नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जीलानी का मकाम देखो, कसम खा ली, I will not eat food my Allah until you eat me my Allah। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम ने कसम खाई, मौला जब तक तू खाना नहीं खिलवाएगा मैं नहीं खाऊंगा, और मौला जब तक मेरे मुंह में कोई नहीं डालेगा तब तक नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जमाना गुजरता गया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 10 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देश का जोग्राफिया देखना, जो 40 दिन खाना ना खाए आबिद खान साहब। हम सुबह 4 बजे ट्रेन से उतरे, सबसे पहले मुतालबा किया खाना खिलवाओ। होटल खुलवाया गया, रात में खाना खिलवाया गया। आबिद खान बोले अहमद रजा मंजरी शहर बरेली से भूखे आए, और इधर मेरे गौस ने क्या कहा, मौला नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलवाएगा। सुभान अल्लाह। जब तक तू नहीं खिलवाएगा नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। मकाम गौस देखो, ला दुनिया के अंदर कोई ऐसा मौलवी लेकर आ जा, अगर मुक्तदी दोपहर का खाना ना दे तो पूरे मोहल्ले में शिकायत कर दे, अगर शाम का खाना ना दे तो मस्जिद के माइक पे अनाउंस कर दे कि यार खाना नहीं मिला। यही बात है ना, लेकिन मेरे गौस की शान देखो। सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए दलीलें दे रहा हूं ताकि मौलवी तुम्हें पकड़ ना सके। सुभान अल्लाह। जवाब देना, हमारा बरेली का जो मौलवी आया था वो दलीलों के साथ गुफ्तगू करके गया।
سبحان اللہ، بے شک۔ خالی عبد القادر جیلانی نے مولا نہیں کھاؤں گا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن کتنے دن گزر گئے؟ 40۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، نفس سے آواز آ رہی ہے، الجو الجو، ہائے بھوک، لیکن میرے غوث کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی یاد میں لگا ہے غوث اعظم کا دل۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، خضر علیہ السلام کا گزر ہوا، عبد القادر سے کہا عبد القادر یہ کیسا شور ہے؟ تو میرے غوث نے فرمایا اے خضر سنو، یہ میرا نفس تو کھانا مانگ رہا ہے لیکن میرا دل یاد الہی میں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اتنا سنا، پیچھے سے حضرت ابو سعید المبارک المخزومی آ گئے۔ یہ ابو سعید المبارک المخزومی کون ہے؟ دنیا کے پیروں کا پیر تو میرا غوث ہے، اور میرے غوث کا نام ابو سعید المبارک المخزومی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم سے کوئی پوچھے غوث اعظم کے پیر کا نام کیا ہے؟ کیا جواب؟ ابو سعید۔ کیا نام ہے؟ ابو سعید۔ ابو سعید یہ میرے غوث کے پیر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر سے آ گئے، عبد القادر جیلانی کو دیکھا، حضرت ابو سعید نے ارشاد فرمایا، ابو سعید آؤ میرے گھر پہ آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی یہ کہنے کے بعد اپنے گھر پہ چلے گئے، دروازہ کھولا، اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی جلدی سے کھانا بناؤ، عبد القادر جیلانی آنے والے ہیں، عبد القادر جیلانی کو کھانا کھلایا جائے گا۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی کی بیوی نے کھانا تیار کیا، کھانا بن کے تیار ہو گیا۔ ادھر حضرت ابو سعید دروازے پر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ عبد القادر کتنی دیر میں آئیں گے، غوث اعظم کتنی دیر میں آئیں گے۔ صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی، دوپہر سے لے کر شام ہو گئی، لیکن میرا غوث نہیں آیا، میرے غوث نے نہیں آمد ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب شام ہو گئی، حضرت ابو سعید اپنے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت کو پیار آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا خضر جلدی سے عبد القادر کے پاس چلے جاؤ اور عبد القادر کا ہاتھ پکڑ کے ابو سعید کے دروازے پر لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید نے دسترخوان پر بٹھا دیا گیا، غوث اعظم کھانے پر بیٹھ گئے۔ عبد القادر جیلانی نے کھانا نہیں کھایا، آسمان سے آواز آئی ابو سعید لقمہ بنا اور میرے غوث کے منہ میں ڈال دے۔ ابو سعید لقمہ بنا کر غوث اعظم کے منہ میں ڈال رہے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے قسمیں دے دے کے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آسمان سے آواز آ رہی ہے عبد القادر کھا لے، آسمان سے آواز آ رہی ہے عبد القادر کھا لے۔ اب حضرت ابو سعید لقمہ بنا رہے ہیں اور غوث اعظم کے منہ میں ڈال رہے ہیں، غوث اعظم کے منہ میں لقمہ جا رہا ہے۔ اندازہ تو کرو میرا غوث وہ غوث ہے جو قسم کھا لے تو کھانا نہ کھائے جب تک پروردگار کھانا نہ کھلوائے۔ حضرت غوث اعظم اب کھانا کھا رہے ہیں، اللہ رب العزت قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے میرے غوث کی؟ اور سنو ایک حوالہ اور نوٹ کرو، آج میں وہ حوالے دے کر جا رہا ہوں تاکہ کوئی دیوبندی تمہیں گرفتار نہ کر سکے۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے زبدۃ الآثار، رائٹر کا نام ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اشعۃ اللمعات یہ مشکات کی شرح ہے۔ کس کی شرح ہے؟ مشکات ایک کتاب ہے، دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہابیوں کی بھی پڑھائی جاتی ہے، مشکات نام ہے اس کا۔ اس کی شرح لکھی ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، جس کا نام ہے اشعۃ اللمعات۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے جنگلوں سے بغداد شہر میں تشریف لا رہے ہیں. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر میں تشریف لا رہے ہیں. راستے میں بوڑھا انسان ملا, نہایت ہی کمزور انسان ملا, نہایت ہی لاغر انسان ملا, نہایت ہی کمزور انسان ملا. اور اس انسان نے عبد القادر جیلانی سے کہا, عبد القادر جیلانی مجھے اٹھا کر کھڑا کر دو. میرے غوث اعظم نے اس کو پکڑ کے اٹھا کر جب کھڑا کیا تو اس کے چہرے پر خوبصورتی آ گئی, وہ جوان ہو گیا. عبد القادر نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس انسان نے کہا عبد القادر میں تیرے نانا کا دین ہوں, لوگوں نے مجھ پر عمل کرنا بند کر دیا, میں کمزور ہو گیا. اے عبد القادر تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اس انسان نے کہا عبد القادر تو نے زندگی عطا فرمائی ہے, اللہ نے تجھے محی الدین بنا کر بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے تجھے محی الدین بنا کر بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا کے اندر دیکھو مجدد بہت ملیں گے. امام احمد رضا بھی مجدد ہے, علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی مجدد ہے, ہزاروں مجدد ملیں گے, لیکن دنیا کے اندر کوئی مولوی دکھا نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا محی الدین نظر آتا ہو. غوث اعظم کے علاوہ دنیا میں کوئی محی الدین نہیں ہے. اب تک صبح قیامت تک انشاءاللہ دوسرا کوئی محی الدین نہ ہوگا. ایک محی الدین ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث اعظم کی یہ عظمت ہے, غوث اعظم کی جب اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دین کہتے کسے؟ غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا. کس کو زندہ کیا؟ دین کو. کس کو زندہ کیا؟ دین کو. زور سے بولو, کس کو زندہ کیا؟ دین کو. دین کو زندہ کیا. ابھی میں آپ سے پوچھوں دین کہتے کسے تو جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس. دین ایمان اور اسلام کے مجموعے کا نام ہے. ایمان اور اسلام کے مجموعے کا نام دین ہے. دین ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں, کیا جواب ہوگا؟ آپ سے کوئی پوچھے اسلام کسے کہتے ہیں, مولانا عابد صاحب نے 16-17 جلسے کرا دیے, ہماری قوم کو یہ پتہ نہ چل سکا دین کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں. جس کو دین اور ایمان پتہ نہ ہو وہ دنیا میں خاک ترقی کرے گا. اللہ اکبر. سمجھو ایمان کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں. جب یہ تین چیزیں سمجھو گے تو میرے غوث اعظم کا مقام سمجھ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہم ان کو مان لیں, اس کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. جیسے اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں, اللہ کو ہم نے, آپ نے دیکھا ہے؟ بولو بولو. 50 سال کی عمر ہوگی, اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا. ایک کہنے والے کا ہم نے کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھ کو ہم نے خدا مان لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے اس کو مان لے, اس کا نام ایمان ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مان لیا, اس کا نام ایمان ہے. ہم نے آسمانی کتابوں کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا, اس کا نام ایمان ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا, اس کا نام ایمان ہے. ہم نے قبر کی منزل کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا, اس کا نام ایمان ہے. ہم نے قیامت کے میدان کو نہیں دیکھا لیکن مان لیا, اس کا نام ایمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو چیز دیکھنے میں آئے اور ہم اس کو ادا کر لیں اس کا نام اسلام ہے. فجر کی نماز ہم نے پڑھی, اس کا نام اسلام ہے. ظہر کی نماز ہم نے پڑھی, اس کا نام اسلام ہے. عصر کی نماز ہم نے پڑھی, اس کا نام اسلام ہے. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی, اس کا نام اسلام ہے. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی, اس کا نام اسلام ہے. زکات ہم نے دی, اس کا نام اسلام ہے. قرآن کی تلاوت ہم نے کی, اس کا نام اسلام ہے. کعبے کا حج ہم نے کیا, اس کا نام اسلام ہے. صدقہ ہم نے دیا, اس کا نام اسلام ہے. اب ذرا غور تو کرو, ایک ہو گیا ایمان, ایک ہو گیا اسلام. اب ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دو تو بن جاتا دین. تو میرے غوث اعظم نے ایمان کو بھی زندہ کیا ہے اور اسلام کو بھی زندہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس نے ایمان کو زندہ کیا وہ عبد القادر ہے.
جس نے اسلام کو زندہ کیا وہ عبد القادر ہے، سبحان جس نے اللہ۔ دین کو زندہ کیا وہ عبد القادر ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں غوث اعظم کو۔ لاؤ ایسا کوئی، تم نے تو مدرسے کے چندے کر کر کے اپنے پیٹ پالے ہیں، لیکن میرے غوث نے بھوکا رہ رہ کے نانا کی امت کو پالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چندہ کر کر کے اپنے پیٹ پالے ہیں، اور میرے غوث نے بھوکا رہ رہ کر روزے پہ روزہ رکھ کر نانا کی امت کو پالا۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے اللہ۔ ابھی تک 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا ہیں، 15ویں صدی کے مجدد سرکار مفتی اعظم عالم اسلام ہیں، ہزاروں مجدد آئے اور آتے رہیں گے، لیکن ابھی تک کوئی دوسرا محی الدین نہیں آیا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں تو حسنی تو حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، عزیزان ملت اسلامیہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ارشاد فرماتے ہیں میرا ماننے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا، میرا وفادار دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا، وہ جہاں سے پکارے گا وہیں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ دیکھو یہی غوث اعظم ہے، بغداد معلیٰ کی جامع مسجد ہے، بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت غوث اعظم کو جلال آ گیا، ارشاد فرمایا اے اسرائیلی، حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور میرے غوث اعظم محمدی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے اسرائیلی ایک محمدی کا بیان سنتا جا۔ حضرت خضر علیہ السلام نیچے تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر صبح قیامت تک کے ولیوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے دیا ہے تو عبد القادر تجھے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ۔ شان ہے غوث اعظم کی۔ اور سنو آج کے ٹیکنیکل زمانے میں، ماڈرن سائنس کے زمانے میں میرے غوث اعظم کا مقام سنو۔ سبحان اللہ۔ بغداد کی جامع مسجد ہے، کتاب کا حوالہ نوٹ کرو تاکہ کوئی مولوی کہہ نہ سکے احمد رضا منظری ہوا میں فائرنگ کر کے گیا، جھوٹے قصے بیان کر کے گیا ہے۔ ہم بریلوی جو بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، وداؤٹ ریفرنس کوئی بات ہم نہیں کرتے۔ آؤ کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، دوسری کتاب کا نام ہے زبدۃ الآثار۔ سرکار غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے، بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر تقریر ہو رہی ہے۔ غوث اعظم جلال میں آ گئے۔ کس میں آ گئے؟ جلال میں۔ زور سے بولو، جلال میں۔ سنو غوث اعظم کی پاور کا عالم، وہ آصف ابن برخیہ ہوں گے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ گئے، وہ سلیمان کے غلام ہے، یامنہ کے لال کا غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلک کا جملہ کہوں وہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں، یامنہ کا لال کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامع مسجد پر تقریر ہو رہی ہے، بغداد کے منبر پر بیٹھ کر تقریر فرما رہے ہیں، جلال آ گئے، جلال آیا، جلال آیا۔ سرکار غوث اعظم کا امامے کا ایک پیج کھل کے زمین پہ آ گئے۔ سنو میرے غوث اعظم کا مقام، اور دنیا کے حاسدو تم حسد کی آگ میں جل سکتے ہو لیکن میرے غوث کا کچھ نہیں جا سکتے۔ بے شک، بے شک۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، زور سے بولو دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ علامہ حضرت عابد خان صاحب کا جلسہ بہت کامیاب ہے، تقریر کا آخری پوائنٹ نوٹ کرو۔ حضرت غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے، بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں۔ جلال میں آ گئے، امامہ کھل گیا، سامنے تقریر سننے والے کوئی احمد آباد کے لوگ نہیں تھے، سامنے تقریر سننے والے بے نمازی نہیں تھے، غوث اعظم کی تقریر سننے والے اللہ کے ولی تھے۔ ایک سے ایک بڑا اللہ کا ولی وہاں موجود تھا، ایک سے ایک بڑا اللہ کا قطب وہاں موجود تھا۔ حضرت غوث اعظم کا امامہ جیسے ہی کھلا، تمام اللہ کے ولیوں نے جو سامنے بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے غوث اعظم کے قدموں میں اپنے اپنے امامے ڈال دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام سننے والوں نے اپنے اپنے سروں کی ٹوپیاں غوث اعظم کے قدموں میں ڈال دی، تمام لوگوں نے اپنے امام غوث اعظم کے قدموں میں
میں ڈال دیے. اب میرے غوث اعظم جب جلال سے جمال میں آئے تو میرے غوث نے اپنا امامہ باندھا. ارشاد فرمایا تم سب اپنی ٹوپیاں اپنے سروں پر رکھ لو, سب اپنے امامے اپنے سر پہ رکھ لو. تمام سننے والوں نے جو مجلس میں موجود تھے غوث اعظم کی, جو محفل میں موجود تھے غوث اعظم کی, سب نے اپنی اپنی ٹوپیاں اٹھائی, اپنے اپنے امامے اٹھا کر اپنے سروں پر رکھ لیے. اللہ اکبر کبیرہ. میری قوم کے لوگوں, غوث اعظم کا پاور تو دیکھو. حضرت غوث اعظم نے دیکھا سامنے ایک لیڈیز سر کا دوپٹہ میرے غوث کے سامنے پڑا ہے, جبکہ غوث کی محفل میں کوئی لیڈیز نہیں تھی, غوث کی محفل میں کوئی عورت نہیں تھی, غوث کی محفل میں کوئی لڑکی نہیں تھی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سر کا دوپٹہ, سر کا کپڑا میری غوث کی محفل میں پڑا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ کپڑا اٹھا کر ہمیں دیا جائے. ایک مرید نے وہ کپڑا اٹھا کر غوث اعظم کو دیا اور غوث اعظم نے وہ کپڑا اپنے کاندھے پہ رکھا. جیسے ہی غوث اعظم نے کپڑا رکھا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپڑا غوث اعظم کے کاندھے سے غائب ہو گیا. سبحان اللہ. جب یہ کپڑا غائب ہوا تمام مریدین نے پوچھا سرکار آپ کی محفل میں کوئی عورت تو نہیں تھی, آپ کی محفل میں کوئی لڑکی تو نہیں تھی, آپ کی محفل میں کوئی لیڈیز تو نہیں تھی, پھر یہ سرکار یہ کپڑا لیڈیز کہاں سے آیا, یہ عورت کا دوپٹہ کہاں سے آیا, یہ عورت کا دوپٹہ کہاں سے آیا اور آپ نے اپنے کندھے کے ذریعے کہاں پہ پہنچا دیا. اب میرے غوث کا پاور دیکھو, غوث اعظم کی کرامت دیکھو, غوث اعظم کی طاقت دیکھو. دنیا کے اندر کوئی ایسا مائکل لال پیدا نہیں ہوا ہے جو میرے غوث کی عظمت کا مقابلہ کر سکے. اب میرے غوث نے مسکرا کے فرمایا ارے جس طرح سے تم میری تقریر سنتے ہو, جس طرح سے تم میرا خطاب سنتے ہو, جس طرح سے تم میرا بیان سنتے ہو, تم میرے سامنے بیٹھ کر میری تقریر سنتے ہو. ایک اصفہان ایک ملک ہے جو بغداد سے بہت دور ہے, وہاں پر ایک اللہ کی بندی, ایک اللہ کی ولیہ میرا بیان سن رہی تھی, میری تقریر سن رہی تھی, میرا لیکچر سن رہی تھی. جب تم نے اپنے امامے اٹھا کر میرے قدموں میں ڈالے تو اس اللہ کی بندی نے اپنا دوپٹہ وہیں سے میرے قدموں میں ڈال دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے غوث نے فرمایا جب تم نے اپنے امامے اٹھا کر سر پہ رکھے تو میں نے اپنے کاندھے کے ذریعے اس کا دوپٹہ اصفہان میں اس کے گھر میں پہنچا دیا. حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, دادو سریا, دادو سریا, دادو سریا, دادو سریا. دیکھو فرماتے ہیں جس طرح سے تم میرا بیان سنتے ہو اسی طرح اصفہان میں فور ایگزامپل ہم احمد آباد میں تقریر کر رہے ہیں اور فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے اور ہمارے شاعر صاحب کے لائیو کیمرے کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ دیکھتے ہوں گے, یہ دکھا رہے ہیں. اسی طرح غوث اعظم بغداد میں تقریر کر رہے ہیں. اصفہان کی اللہ کی بندی, اللہ کی ولیہ نے, غوث اعظم کی مریدہ نے اپنا دوپٹہ غوث اعظم کے قدموں میں ڈال دیا اور ادھر سے میرے غوث نے اپنے کاندھے کے ذریعے اس کے پاس پہنچا دیا. اب یہ آج کا دیوبندی کہے گا یہ ممکن نہیں, یہ جھوٹ ہے, تو میں کہوں گا دیوبندی اس کیمرہ مین سے سبق حاصل کر لے. اس کیمرہ مین کا کیمرہ چل رہا ہے احمد آباد میں, دکھائی دے رہا ہے پوری دنیا میں. جب اس کے کیمرے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ چلے احمد آباد میں دکھا دے دنیا میں, تو میرے غوث کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. دیتے ہیں جہانے زمانہ کی جھولی, ایک محتاج کا نبی عالم ہے, مختار کا عالم کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب کیمرہ مین تمہارے کیمرے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ احمد آباد میں بیٹھ کر بہرائچ والوں کو دکھا رہے ہیں, سبحان اللہ, سبحان احمد اللہ, آباد میں دیکھ کر بلرام پور والوں کو دکھا رہے ہو. جب یہ کیمرہ بنایا ہے سائنٹسٹ نے, یہ کیمرہ بنایا ہے ویگیانک نے, اور میرا رب کہتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب کہتا ہے جب کوئی میرا سچا بندہ ہو جاتا ہے تو آنکھ اس کی ہوتی ہے, دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے. سبحان اللہ, بے شک, ہاتھ میرے بندے کا ہوتا ہے, پکڑنے کی طاقت میری ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جب میرے غوث نے یہ دوپٹہ پھینکا تھا تو ہاتھ غوث اعظم کا تھا, پھینکنے کی طاقت پروردگار کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ,
شان ہے غوث اعظم کی. لاؤ دکھاؤ. آج کے زمانے میں حدیث کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں رہی ہے نا. سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو بتا سکتے ہو. جب ایک کیمرے کی طاقت یہ ہے, جب سوشل میڈیا کی طاقت یہ ہے, جب ٹویٹر کی طاقت یہ ہے, جب فیس بک کی طاقت یہ ہے, جب واٹس ایپ کی طاقت یہ ہے, تو میرے غوث کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے ہیں میری بہن نے اپنی ولایت کے ذریعے دوپٹہ میرے قدموں میں ڈال دیا اور میں نے اپنی ولایت کے ذریعے دوپٹہ اس کے پاس پہنچا دیا. یہ میرے غوث کی طاقت ہے. اب میں تم سے سوال کرتا ہوں, جو میرا غوث بغداد میں بیٹھ کر اصفہان میں دوپٹہ بھیج سکتا ہے, وہ میرا غوث میدان محشر سے ہمیں جنت میں کیوں نہیں بھیج سکتا. حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث کا مقام ہے. اب انسان اگر واقعی تیرے اندر حلالی خون ہے تو کہہ دے غوث ان کا بھی ہے, غوث میرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث تیرا بھی ہے, غوث میرا بھی اب ہے. مت کہنا غوث اعظم تو اللہ ہے. اگر غوث اعظم اللہ ہے تو تیرے ماں کے پیٹ کی ضرورت اللہ کو کیوں ہے؟ بے شک, بے شک. بولو عابد خان صاحب, پیدا ہوئے کہ زمین پہ ٹپک پڑے؟ اماں کے پیٹ سے آئے آسمان سے ٹپکے. تو عابد خان بولیں گے نہیں مولانا احمد رضا منظری میں ماں کے پیٹ سے آئے. اللہ تو احکم الحاکمین ہے, لیکن تیری ماں کے پیٹ کا وسیلہ بنایا ہے بے شک. تاکہ تم ماں کے پیٹ میں جائے تو ماں کا ادب و احترام سیکھ جائے. سبحان اللہ. جب ماں کے سینے سے تو جنتی دودھ پیے تو ماں کا مرتبہ سمجھ لے. تو میرے رب نے کہہ دیا ارے جنت دینے والا تو میں ہوں, لیکن جنت اسی کو دوں گا جس کو عبد القادر جیلانی کہے گا. عبد القادر کہے گا مولا جنت دے دے تو کہنا اس کا کام ہے, جنت دینا میرا کام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بغداد والوں, جب ان کی یہ شان ہے تو احمد آباد والوں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. غوث اعظم تمہارے رشتے دار ہیں؟ نہیں. تمہارے خاندان کے, تمہارے قبیلے کے, تمہارے ملک کے, تمہاری کنٹری کے. عابد خان صاحب یہ 1-2 لاکھ روپیہ کیوں خرچ کیا آپ نے؟ ارے غوث اعظم نے تمہارے خاندان کے نہیں, تمہارے رشتے دار نہیں, تمہاری برادری کے نہیں, تمہارے ملک کے نہیں, تمہارے صوبے کے نہیں, تمہارے شہر کے نہیں, تو کیوں 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا, 2 لاکھ روپیہ خرچ کیا؟ تو مولانا عابد بولے احمد رضا منظری آر یو میٹ کے, کیا تم پاگل ہو؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے پوچھو. جب ہم نے اس سے پوچھا تو کہا قرآن کے پاس جاؤ. سبحان اللہ, زور سے بولو, زور سے بولو, سبحان اللہ, زور سے بولو. سبحان اللہ. ہم نے کہا پروردگار غوث اعظم ہمارے ملک کے بھی نہیں, ہمارے خاندان کے بھی نہیں, ہمارے قبیلے کے بھی نہیں, ہماری برادری کے بھی نہیں. پھر آج پوری دنیا میں غوث اعظم کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ, کچھ مولویوں کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. کچھ مولویوں کی نانی کیوں مری جا رہی ہے؟ سبحان تو اللہ. میرے رب کا جواب آیا, اللہ کا قرآن آیا, سبحان اللہ. رب کا فرمان آیا. پورا مجمع استقبال کر, جب میں اشارہ کروں نقیب صاحب, پورا مجمع استقبال کر میں اشارہ کروں. اللہ فرماتا ہے ارے غوث اعظم کا ذکر اس لیے ہے, ہم نے قرآن میں کہہ دیا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. غوث اعظم نے میرا ذکر کیا ہے, میں نے غوث اعظم کا ذکر سبحان کیا. اللہ, سبحان اللہ. غوث اعظم نے میرا ذکر کیا, میں نے غوث اعظم کا ذکر کیا ہے. اب یہ ذکر عابد خان نہیں کر رہے ہیں بلکہ پروردگار کرا رہا ہے. یہ ذکر احمد آباد کے مولوی نہیں کر رہے ہیں بلکہ پروردگار کرا رہا ہے. اور ذکر یہاں بیٹھ کر تم نہیں سن رہے ہو بلکہ اللہ تمہیں سنوا رہا ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن کا 2 پارہ ہے, 2 پارے کی سورہ بقرہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو گے زمین پر, میں تمہارا ذکر کروں گا آسمانوں پر. تم میرا ذکر کرو گے
लोगों के दरमियान में, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा फरिश्तों के दरमियान में। अल्लाह अकबर कबीरा। आज 1000 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, मेरे गौसे आजम बगदाद के अंदर आराम फरमा है, लेकिन जैसे ही 11वीं का महीना आता है पूरी दुनिया के कोने कोने में, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, वेस्ट इंडीज हो, हॉलैंड हो, बर्तानिया हो, जिम्बाब्वे हो, न्यूजीलैंड हो, तो कोई भी दुनिया का मुल्क हो, सारी जगह पर गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मेरा गौसे आजम जब पैदा हुआ था तो अल्लाह का जिक्र किया, बचपने के आलम में अल्लाह का जिक्र किया, 10 साल की उम्र में अल्लाह का जिक्र किया, 20 साल की उम्र में अल्लाह का जिक्र किया, 18 साल की उम्र में अपने शहर जीलान को छोड़कर बगदाद चले गए, अल्लाह का जिक्र किया, जवानी में अल्लाह का जिक्र किया, बुढ़ापे में अल्लाह का जिक्र किया, अरे कब्र में गए तो अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमा दिया अब्दुल कादिर, जिंदगी में मेरा जिक्र करना तेरा काम है और सुबह क़यामत तक तेरा जिक्र कराना मेरा काम है। अल्लाह फरमाते हैं तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नाम है अब्दुल कादिर, आपका नाम है गौसे आजम। लिहाजा मुसलमानों, किसी मौलवी के बहकावे में मत आओ। जो मौलवी तुमसे ये कहे कि गौसे अब्दुल कादिर को गौसे आजम क्यों कहते हो, तो उसका हाथ पकड़ना, किसी हम जैसे मौलवी के पास ले आना। दिन में तारे नजर आएंगे उसको। गौसे आजम को गौसे आजम इसलिए कहते हैं कि उसने हमारी मदद की है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उम्मत का रहबर बनाया है और मेरे मुस्तफा का सच्चा जानशीन बन के आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तू 1 महीने के रोजे रखे तो तेरी हालत खराब हो जाए। मेरे गौसे आजम ने तो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है, एक पैर पर खड़े होकर पूरा कुरान 40 साल तक पढ़ा है। गौसे आजम ने 11 साल तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप रोजे रखे हैं। सुबह को कुरान पढ़ा है, शाम को कुरान पढ़ा है, पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्फ कर दी है। इसीलिए तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब मैं क़यामत के मैदान में जाऊंगा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार लगा होगा, आमना के लाल खड़े होंगे। जब मेरा रसूल मुझसे पूछेगा हिम्मत रजा तू लेकर क्या आया है, तो मैं अपने रसूल के सामने अपनी नमाजों को पेश नहीं करूंगा, अपने रोजों को पेश नहीं करूंगा, अपनी इबादत को पेश नहीं करूंगा। मैंने फतावा रज़विया लिखी है, इसको पेश नहीं करूंगा। मैंने हुसामुल हरमैन लिखी है, इसको पेश नहीं करूंगा। मैंने दौलतुल मक्किया लिखी है, मैं इसको पेश नहीं करूंगा। अहमदाबाद का ये मुसलमान पूछता है, अहमद रजा जब तुम नबी के दरबार में जाओगे क़यामत के मैदान में तो क्या वसीला पेश करोगे? इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अपनी नमाजें पेश नहीं करूंगा, अपनी इबादतें पेश नहीं करूंगा। अहमद रजा क्या पेश करोगे? पूरा मजमा इस्तक़बाल करे। बरेली के आला हज़रत फरमाते हैं, मैं पेश ये करूंगा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या मर्तबा है गौस है वादा तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद। अल्लामा मंजरी साहब क़िबला, जिंदाबाद। याद रखो मुसलमानों, अपने बुजुर्गों के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ। आज मुझे हैरत थी मौलाना आबिद साहब, जब मैं शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजार पे गया तो एक देवबंदी को मैंने वहां देखा। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह ये देवबंदी यहाँ क्यों आया है? तो शाह आलम की कब्र से आवाज हुई, अहमद रजा हमारे पास अगर कोई मजबूर खुश होकर नहीं आता तो मजबूर होकर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मसरूर होकर नहीं आता तो मजबूर होकर आता है। देवबंदी था, ये सब छिली हुई थी, इतना ऊंचा पैजामा था उसका, और हजरत शाह आलम के मजार पे हाजिरी दे रहा था। और मजे की बात तो ये, उनके मौलवियों ने लिखा फूल चढ़ाना हराम, वो फूल भी चढ़ा रहा था। तो मैंने कहा भाई ये तो हराम में क्यों आया है, इस तुरबत पे क्यों आया? तो मिट्टी का ढेर है, ये तो मिट्टी का ढेर है, तेरे मौलवियों ने लिखा है, देख उनकी किताबें उठा उठा कर। तो वो देवबंदी मौलवी मजबूर हो गया, क्या करूं, ये अल्लाह वाला है, जो यहाँ आ गया वो अल्लाह के पास चला गया। तो ये लोग जाते हैं, मजबूरी पे
جاتے ہیں. لہذا مسلمانوں تم حضرت شاہ عالم کے دربار سے لگے رہو, قطب عالم کے دربار سے رہو, موسیٰ صحاب کے دربار سے لگے رہو. ان اللہ والوں کے ساتھ لگے رہو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. ہم بغداد کو نہیں جا سکتے لیکن بغداد کے غوث اعظم کی 11ویں تو منا سکتے ہیں, ان کے نام کی فاتحہ کو دلا سکتے ہیں, ان کے نام کا جلسہ کو کر سکتے ہیں, ان کے نام کی میلاد کو کر سکتے ہیں. اگر غوث اعظم خوش ہو گئے تو رسول اعظم خوش ہو جائیں گے, اور جب میرا رسول خوش ہو گیا تو اللہ فرما دے گا ان اللہ مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کہنا میرا ہے تو غوث اعظم کے ساتھ لگنا تیرا کام ہے, جنت دینا میرا کام ہے. حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج بھی فیضان غوث اعظم روا دوا ہے. دیکھو قطب عالم کے دربار میں اسی شہر کی ایک بات اور بتا دوں, مولویو تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے. ایک اللہ والا اسی احمد آباد میں لیٹا ہے 4-5 کلومیٹر کی دوری پر, یہاں سے 10 کلومیٹر کی دوری ہوگی بہت. تہجد کی نماز کے لیے اٹھا, رات میں ٹھوکر لگی, ٹھوکر جب لگی اللہ والے کی شان تو دیکھو. 10-12 کلومیٹر دور کا فائن دیوبندیوں کی عقل کو ہو کیا گیا ہے. میرے بھائیوں یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, ورنہ ان کے دل کے اندر اللہ والوں کی محبت ہوتی اللہ والوں نے کی پراپرٹی زمین و جائیداد نہیں دبائی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مربت کیجیے, خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قطب عالم 10-12 کلومیٹر دوری پر آرام فرما ہے. پیر ٹکرایا, تہجد کی نماز کے وقت جا رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, پیر ٹکرایا, زبان سے نکلا پتھر ہے, لوہا ہے, کنکر ہے, لکڑی ہے, نہ جانے کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. نہ جانے کیا ہے. تو دنیا کے تمام مولویوں سے پوچھو, اس اللہ والے نے دیکھا نہیں تھا, کہا پتھر ہے تو وہ پتھر بھی موجود ہے. سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. لکڑی ہے وہ لکڑی بھی موجود, کہا کنکر ہے وہ کنکر بھی موجود. پھر حضرت قطب عالم نے کہا نہ جانے کیا ہے. تو آج تک احمد آباد کا کوئی مائی کا لال بتا نہ سکا یہ کیا ہے, کیونکہ اللہ والے نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اب صبح قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ چوتھی چیز کیا ہے. وہ اللہ والا قطب عالم جانے یا پروردگار عالم جانے. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اور انہی کا شہزادہ حضرت شاہ عالم جو یہیں سے 10-12 کلومیٹر کی دوری پر آرام فرما ہے, وہ آج تخت کی میں نے زیارت کی جس پر بیٹھ کر وہ اللہ والا اپنے طالب علموں کو درس دیا کرتا تھا. ایک دن وہ اللہ والا اپنے طالبہ کو درس نہ دے سکا تو اس کی مسند پہ بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھایا. اللہ اکبر کبیرہ, ذرا غور تو کرو. ارے تو جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ بدبودار ہو جائے, اور جہاں میرا نبی آ جائے وہ جگہ خوشبودار ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ بدبودار, جہاں اللہ والا بیٹھ جائے وہ جگہ خوشبودار ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے بھی اسی کے نیچے جب ظہر کی نماز ادا کی تو یقیناً عالم تصور میں کھو گیا وہ کیسا مسند ہوگا جہاں میرا رسول تشریف لایا ہوگا. اس لیے مسلمانوں ان اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ, اور قرآن تمہیں صاف صاف حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں مولا یہ سچوں کی جماعت کون سی ہے. اللہ قرآن کریم کے 5ویں پارے کی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعم اللہ, اللہ کا انعام نبیوں کی جماعت پر ہے, اللہ کا انعام صدیقین کی جماعت پر ہے, اللہ کا انعام شہداء کی جماعت پر ہے, اللہ کا انعام ولیوں کی جماعت پر ہے, اور یہی سچوں کی جماعت ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم قیامت کے میدان میں اگر ہم جہنم میں جائیں گے اور غوث اعظم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو میرے غوث فرمائیں گے اے اللہ میں جنت میں جبھی جاؤں گا جب یہ میرے نانا کے امتی جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے, ان اللہ والوں کا چرچا کرو,
11ویں شریف میں غوث اعظم کی فاتحہ دلاؤ، حضرت قطب عالم کا عرس آئے ان کے عرس میں جاؤ، حضرت شاہ عالم کا عرس آئے ان کے عرس میں جاؤ، حضرت خواجہ غریب نواز کی چھٹی مناؤ، میرے رسول کی بارہویں مناؤ۔ دنیا میں یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک بات میں بہت قلبی کہہ کے جا رہا ہوں، یہ بات یاد رکھ لو، کان کھول کر سن لو، یہ سارے جلسے جلوس، یہ نیاز و فاتحہ جبھی تمہارے کام آئیں گی جب تم نمازیں ادا کر لو۔ سبحان اللہ، بے شک Without namaz, anybody can't get success in their life in the world. بغیر نماز کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے You شک can't go to Jannah without نماز۔ بغیر نماز کے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ آج غوث اعظم کی 11ویں کا جلسہ مناؤ، اچھی بات ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو غوث اعظم نے کیا کیا ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ بے شک سبحان میرے اللہ۔ بھائیوں، قیامت کے میدان میں سب سے پہلا سوال جو تم سے ہوگا وہ نماز کا کیا جائے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارو، نمازیں پڑھو۔ اور عورتوں، تم یہ سمجھتی ہو کہ تم پر نمازیں معاف ہیں، نہیں میری بہنوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کی محبوب بندی جس نے صبح و شام عبادت کی ہے، اس کے عبادت کے بدلے میں اللہ نے رابعہ بصریہ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے اپنا مصلی جب سمندر پر بچھا کر نماز پڑھی تو رابعہ بصریہ نے اپنا دوپٹہ ہوا میں بچھا کر نماز ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم ابن ادہم بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے رابعہ بصریہ کو دیکھا، اپنا مصلی سمندر کی لہروں پر بچھا دیا، نماز پڑھنے لگے۔ رابعہ بصریہ ایک عورت ہیں، انہوں نے جواب دیا، ابراہیم سمندروں میں تو مچھلیاں بھی تیرتی تھی، جلال میں آ گئی، دوپٹہ اپنا چادر کو ہوا میں لہرایا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ نماز وہ اہم عبادت ہے۔ میرے رسول نے کبھی نہ چھوڑی، ابو بکر نے کبھی نہ چھوڑی، عمر و عثمان نے کبھی نہ چھوڑی، امام حسین نے کربلا کے میدان میں عباس علم بردار کے بازوؤں کو کٹتا ہوا دیکھا، لیکن میرے حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ علی اصغر کا گلا کٹ گیا، لیکن میرے حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ بیٹی سکینہ پیاس سے تڑپی، لیکن میرے حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ اولو محمد کا بچپنا چھلنی ہو گیا، لیکن میرے حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ قاسم کی جوانی لٹ گئی، لیکن میرے حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ 72 زخم میرے حسین کے تن نازنین پر لگ گئے، لیکن میرے حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ آدھی گردن میرے حسین کی کٹ گئی، نماز نہ چھوڑی۔ میرے حسین کا سر سجدے میں ہے، ظالم نے تلوار ماری، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن میرا حسین کہہ گیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اگر تم سچے غوث اعظم کے وفادار ہو، اگر تم سچے امام حسین کے ماننے والے ہو، اگر سچے علی اکبر کے ماننے والے ہو، تو تمہیں اللہ کی ذات کا واسطہ، جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے۔ میرے بھائیوں، یہ جلسہ تمہیں جنت جبھی دلائے گا جب تم نماز ادا کر لو گے۔ میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، امام حسین نے نماز پڑھی ہے، غوث اعظم نے نماز پڑھی ہے، سری سبتی نے نماز پڑھی ہے۔ کوئی اللہ کا ایسا ولی نہیں جس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ یہی قطب عالم جن کا میں نے ذکر کیا، وہ اللہ نے وہ کرامت عطا فرمائی، یہ نماز کا صدقہ تھا۔ اگر وہ نماز کے لیے نہ جاتے تو ان کو یہ مقام نہ ملتا، یہ منصب نہ ملتا۔ نماز تہجد کے لیے جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی تو کہا پتھر ہے تو وہ پتھر ہو گیا، ٹھوکر لگی تو کہا یہ لکڑی ہے، لکڑی ہو گیا، ٹھوکر لگی کہا یہ کنکر ہے تو کنکر ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میڈیکل سائنس جہاں فیل ہو جاتی ہے وہیں اللہ والوں کی کرامتیں کام آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روز محشر کے جہاں گداز بود، اب بنی پرش سے نماز بود، قیامت کے میدان میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ آج ہم نماز ادا کر
لیں فلسطین کی مسجد اقصی ہمیں بلا رہی ہے, بیت المقدس ہمیں آوازیں دے رہا ہے, کعبۃ اللہ کا حتیم ہمیں آوازیں دے رہا ہے. آج پوچھو ان فلسطین کی بچیوں سے جو آج قتل کی جا رہی ہے, آج پوچھو ان مسجد اقصی کے محافظوں کو جن کے گھروں کے بچوں کے پرچے اڑائے جا رہے ہیں, آج سوچو وہ فلسطین کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو, ان کے بیٹوں کو کیسے جنازے پہ جنازے اٹھ رہے ہیں. مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو تم ہندوستان میں رہتے ہو, اللہ نے امن و امان عطا فرمایا ہے. وہ فلسطین کے مجاہدین کو دیکھو, وہ فلسطین کے نہتوں کو دیکھو, وہ فلسطین کے غازیوں کو دیکھو. ایک باپ اپنے بیٹے کے چتھڑے گوشت کے لوتھڑے اٹھا کر جا رہا ہے اور رب سے کہہ رہا مولا یہ میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لینا. مسلمانوں وہ مسجد اقصی تمہیں آواز دے رہی ہے, وہ ارض مقدس تمہیں آواز دے رہا ہے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو یہ مسجدیں بھی بچ جائیں گی, تمہاری اولاد بھی بچ جائے گی. اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکو گے یہ مسجدیں بھی شہید کر دی جائیں گی, تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو, 4 دن کی زندگی ہے, اللہ کو راضی کر لو. غوث اعظم کو مقام اس لیے نہیں ملا تھا کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کی قسم غوث اعظم کو مقام اس لیے ملا تھا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی. سبحان اللہ بے شک. اس لیے میرے بھائیوں ابھی زندگی ہے, ذرا دیکھو نیوز کو, دیکھو پیپروں کو, دیکھو فلسطین میں ہم نے باپوں کو دیکھا ہے لاچار ہے, مجبور ہے, اپنی اولاد کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کر دفن کر رہے ہیں, کفن بھی میسر نہیں, عورتیں پانی کے لیے بھٹک رہی ہیں. اللہ ہماری ان فلسطین کی بہنوں کی حفاظت فرما, اللہ ان مسلمانوں کی عزت و حقوق کی حفاظت فرما, اللہ اور ہماری نہتے بھائیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما. اس لیے احمد آباد کے مسلمانوں احمد رضا منظری بریلوی تمہیں پیغام دے رہا ہے, اے میرے بھائیوں ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے ذروں سے کیا بات بنے. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, اپنی ماں کے قدم کو چوم لو, اپنے باپ کی عزت کر لو, اللہ کو راضی کر لو. اللہ اگر راضی ہو گیا تو اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا, غوث اعظم بھی راضی ہو جائیں گے, دنیا تمہاری ہو جائے گی. اور اگر تم نے اللہ کو راضی نہ کیا تو سوچو کون ہوگا جو تمہیں بچانے آئے گا. اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آنے والا ہے, اب کوئی محمد ابن قاسم نہیں آنے والا ہے, اب کوئی امام حسین آنے والا نہیں ہے, اب کوئی فاتح سومنات آنے والا نہیں ہے, اب کوئی محمود غزنوی آنے والا نہیں ہے. اب تمہیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. وہ جبھی بچاؤ گے, اللہ کا فرمان ہے تم میری بارگاہ میں جھک جاؤ, دنیا تمہاری بارگاہ میں جھکا دوں گا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کامیاب تم ہی ہوگے, شرط یہ ہے سچے پکے مومن بن جاؤ. میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ہمارے دن آ جائیں گے, پھر ہماری شان آئے گی, پھر ہمارا جھنڈا لہرائے گا, پھر ہم دنیا والوں کو بتا دیں گے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں وہ شان جستی نہ تھی نظروں میں جہانداروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے, کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ ہی رہیں گے. خوب کی سہرے چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی احمد آباد والوں پھر ملیں گے. سورج ہوں زندگی کی رمق, چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.